بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام، آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham, and in this program we are going to learn about Islam, knowledge and new things. So let's begin our program with the first segment, but before that I'd like to tell you the fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح شام 10 بار درود شریف پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے آج کا سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، اللہ پاک نے کل کتنے آسمان بنائے؟ اس کی کچھ ریکارڈڈ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں ان کالز کو شامل کریں گے، لیکن یہاں بھی کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہاں بھی بچوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ایان بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، تو آئیے یہاں کچھ بچوں سے پوچھتے ہیں۔ جی جواب دیجیے۔ 7۔ جی ہاں، اور کون بتانا چاہے گا؟ جی احمد بھائی بتائیے۔ 7۔ جی ہاں، آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اسی طرح بڑھیں گے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما
وإذا السماء فرجت صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں ایک کلام شامل کرنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے آج کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. آج کا سوال ہے، اللہ پاک نے کل کتنے آسمان بنائے؟ اس کا جواب ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز ہیں، ان میں ہمارے ریکارڈڈ کالرز بتائیں گے. تو انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم آپ کے کچھ ریکارڈڈ کالز شامل کریں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. جی ہاں، تو آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کچھ ایسا ہو کرم ہے رسالت یا رسول اللہ. کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ. کرو اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. کرو اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم. صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم. یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے. مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے. مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ. مدینے
माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाद आभासियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपके नात के स्किल्स को और इम्प्रूव करे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शायर दो शरा, सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नबी, नजरिया तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में कुछ नए शामिल किए। तो आइए बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है एक दर्जी और हाथी के बच्चे के बारे में। किसके बारे में? दर्जी और एक हाथी के बच्चे के बारे में। जी हाँ, तो आइए वो कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठे कपड़े सी रहा था कि अचानक वहाँ एक हाथी का बच्चा आया और वो ऊंची ऊंची आवाजों में चीखने लगा। लेकिन वो दर्जी समझ गया कि इस नन्हे मुन्ने हाथी को भूख लग रही है, तो उसने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे दे दिया। तो इसी तरह अब उस हाथी की रूटीन बन गई कि वो रोज उस दर्जी के पास आता और दर्जी उसे रोटी दे देता। लेकिन एक दिन जब वो नन्हा हाथी आया तो दर्जी ने उसे रोटी देने के बजाय उसे एक सुई चुबा दी और बेचारा हाथी चीखता हुआ भाग गया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगले दिन वही हाथी दोबारा से आ गया, लेकिन उसकी सूंड में कीचड़ बड़ी हुई थी, तो उसने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पे फेंक दी, जिसकी वजह से दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए और वो दर्जी अपना सर पकड़कर रोने लगा। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये लर्निंग हासिल होती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी तरह जो हमारे साथ बुरा करे तो उसके साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, उसका बदला नहीं लेना चाहिए। इसी तरह हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वो तो जानवर था ना, हम तो इंसान हैं, हमें तो पता है कि हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएं। प्यारे बच्चों, आपको क्या ख्याल है कि इस स्टोरी से हमें क्या सबक हासिल होता है? जी, तो बताएगा। What do we learn from this story? यहाँ तो रेहान भाई कोई बताए, तो रेहान भाई आप बताइए। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और कौन बताना चाहेगा? चलें आप बताइए, लेकिन उससे पहले माइक। जी, जज़ाकल्लाह। हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और कोई बताएगा हमें क्या सबक मिलता है इस कहानी से? हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अयान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आज आप कुरानी सूरतों के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स फतीन चैनल के नाज़रीन, हम अपने सेगमेंट कुरानी सूरतों में कुरान पाक की किसी एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनते हैं और कोशिश कीजिए कि ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरह यूनुस है और वो कुरान पाक के पारा नंबर 11 में है। क्या नाम है? सूरह यूनुस। सूरह यूनुस का नाम यूनुस क्यों रखा गया, आइए वो ही बताते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 98 में अल्लाह पाक के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या बयान किया गया है।
کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب آنے کے بارے میں بتایا اور خود وہاں سے چلے گئے تو ان کی جانے کے بعد عذاب کی نشانیاں دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کا ذکر ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کا بدلہ ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ کافروں کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے سچ ہونے کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے اللہ پاک کی شریعت اور قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی ہی بہتری ہے۔ صلو علی الحبیب تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے سورہ یونس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی، تو امید ہے آپ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، آپ کو انفارمیشن، اسلامک انفارمیشن ملی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سنیں حمزہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا ریحان بھائی، آج آپ بزرگوں کے عقیدے کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے؟ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بزرگوں کے عقیدے، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے بزرگوں کے عقیدے، اور آج ان بزرگ کا عقیدہ ہم سنیں گے وہ گئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ میرے بچوں کو پتا ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ چلیں بھائی آپ ہی بتا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے دعا کر دے، اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے۔ چلیں آئیں، میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ ایک بار جنگ کے سفر میں مسلمانوں کے پاس سامان تقریباً ختم ہو گیا۔ جب بہت زیادہ بھوک نے تنگ کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی پرمیشن لی کہ کچھ سواری کے جانور ذبح کر لیے جائے تاکہ کچھ تو بھوک کم ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس بات کی اجازت دینے ہی والے ہیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم اپنی سواریاں ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں تو دشمن کے سامنے ہم بھوکے اور بغیر سواریوں کے ہوں گے۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ مشورہ ہے کہ تمام لوگ ایسا کریں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت کھانے کے لیے بچا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کھانے پر دعا فرما دیں، اللہ پاک آپ کی دعا سے اس کھانے میں ایسی برکت پیدا فرما دے گا کہ وہ کھانا ہم سب کے لیے کافی ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت ہی پسند آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا تھا سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ پھر بچوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اشیاء کو ایک جگہ جمع کر دیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس پر اللہ پاک کی مرضی سے
جو دعا فرمانی تھی فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتن اس سے بھر لیں۔ پیارے بچوں، لشکر میں موجود تمام کے تمام برتن اس سے بھر گئے اور وہ چیزیں ویسی کی ویسی رہی اور اس میں کوئی بھی کمی نہ آئی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں بزرگوں کے عقیدے سیگمنٹ شامل کیا اور اسی طرح میرے علم میں بھی اضافہ ہوا اور امید ہے آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آئیے کچھ نعرے شامل کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، چاہے ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ آخری نبی، نظریہ اتار کا آخری نبی، سب سے آخری نبی سب سے سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے لگائے۔ اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ بچوں، چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوں حسن رضا، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں۔ اور آج جو ٹاپک شامل کریں گے وہ ہے چائلڈ پیسنجر سیفٹی۔ بچوں، ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر خود یا اپنی فیملی یا فرینڈس کے ساتھ کہیں ٹریول کر رہے ہوں تو ہمیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کار میں موجود ہیں تو اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں اور ونڈو سے ہاتھ باہر نہ نکالیں، اور نہ ہی کار کے اندر سے کوئی بھی چیز باہر کی جانب تھرو کریں۔ آپ کار یا کسی بھی سواری میں ہو تو ریپر، شاپر یا کوئی بھی چیز باہر نہ پھینکیں۔ یہ بیڈ مینرز بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اگر آپ کے کافی چھوٹے یعنی ٹولرز بہن بھائی کار میں سفر کر رہے ہوں تو کار کا چائلڈ لاک ضرور لگا لیں تاکہ ڈور اندر سے نہ کھل سکے۔ پیسنجر سیفٹی کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ کار ہو، وین ہو، ٹرین ہو یا پھر پلین، آپ سفر کے دوران سیٹ پر بیٹھے رہیں، کھڑے ہونے سے پرہیز کریں، کھیل کود میں نہ لگیں۔ بچوں، آپ میں سے بہت سارے بچے اسکول وین کے ذریعے اسکول یا مدرسے آتے جاتے ہوں گے۔ بہت سے بچے اپنی اسکول وین یا بس کو دیکھتے کے ساتھ ہی اس کی جانب دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی اسکول وین جب آپ کو پک کر لے آئے تو اس کے قریب آ کر رک لیں اور بریک لگانے کا انتظار کریں، اور جب وہ رک جائے اور آپ کو اندر آنے کا کہا جائے تبھی آپ اس پہ جائیں۔ جب آپ بس یا وین میں بیٹھنے کے لیے اس کے فٹ اسٹیپس کی طرف بڑھیں تو مضبوطی کے ساتھ اس کے فٹ اسٹیپس پر قدم جمائیں اور ہرگز جلدی نہ کریں۔ وین یا بس میں چڑھنے کے بعد سب سے پہلی وش سیٹ حاصل کرنا ہوتی ہے۔ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں سیٹ مناسب ہے، کہیں سے کوئی ٹوٹی پھوٹی تو نہیں، یا اس میں کوئی نوکیلی چیز تو نہیں نکل رہی، کہیں وہ آپ کو زخمی نہ کر دے یا آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ سیٹ مل جانے کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے آپ سیٹ بیلٹ لازمی لگائیں تاکہ یہ آپ کو اپنی جگہ مضبوطی سے رکھے اور کسی بھی چوٹ لگنے سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح بس یا وین سے اترتے وقت آپ کو بہت ہی کیا کرنی چاہیے، جب تک بس یا وین کمپلیٹ بریکس نہ لگا لے اور رک نہ جائے تب تک آپ کو اپنی سیٹ سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ بس یا وین کے رکنے کے بعد آپ اپنی سیٹ سے اٹھیں اور ایزیلی واک کرتے ہوئے بس یا وین سے نیچے اتر جائیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اور جانا ہماری سیفٹی کے لیے یہ پوائنٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں جن کی وجہ سے ہم کمفرٹ ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔
اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام بچوں کی شام انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کوئز ٹائم, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں کچھ موجود بچے. میں ان بچوں سے کچھ سوالات کروں گا اور یہ بچے ان کا جواب دیں گے, اور امید ہے آپ لوگ ریڈی ہوں گے. تو آپ لوگ جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی ہاں. تو آئیے سوال جواب شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, تسبیح فاطمہ میں سبحان اللہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ جی آپ بتائیے اس کا جواب. 33. 33 کنفرم ہے؟ 34 بار تو نہیں پڑھتے ہیں, 40 بار تو نہیں پڑھتے ہیں؟ اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے. 33 دفعہ. اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. 33 بار. آپ تینوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے, ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جی آپ بتائیے ہمارے نافخواں بھائی. 10 رحمتیں. کنفرم ہے؟ جی. 15 تو نہیں ہے؟ اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے اس کا جواب. 10 رحمتیں. آپ دونوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ وضو میں پہلے کون سا پاؤں دھوتے ہیں؟ جی اس کا جواب تو ہمارے سارے بچوں کو پتا ہے, تو سب مل کے بتائیے. سیدھے پاؤں. جی ہاں سیدھا پاؤں. آپ سب نے جواب دیا سیدھا پاؤں, اور اسی طرح آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے, جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جی آپ بتائیے ریحان بھائی. 8. اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے. 8. کنفرم ہے؟ اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے گا. مائک لے. 8 دروازے. آپ سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال ہے کہ مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے کون سے مبارک شہر میں جاتے ہیں؟ جی ہاں ہمارے ایان بھائی بتائیں گے اس کا جواب. مکہ شریف. اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. مکہ شریف. اور کون بتائے گا؟ احمد بھائی آپ بتائیے. مکہ شریف. مکہ شریف. آپ بتائیے. آپ. مکہ شریف. آپ سب نے جواب دیا مکہ شریف, اور اسی طرح آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام شاہزمان اتاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. صلو علی الحبیب اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی, میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے. آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے اللہ پاک نے آسمان 7 بنائے ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام زہرا بطول اطاریہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے پڑھ کر بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام وسیلہ نوید ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 6 سال کی ہے. میں دارو مدینہ میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا درست جواب بتایا. نیکسٹ کال. آج کا جواب ہے 7 آسمان.
आपने भी सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। मैं सुजकी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अबू है। मैं शारदा से बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाए हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम लाइका नूर है। मैं सियालकोट कैंट से बात कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। 7 आसमान। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आपने दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा अत्तारिया है। मैं आज के सवाल का जवाब देती हूँ। अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाए हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और 7 आसमान जवाब दिया। इसी तरह आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम साद बिन उमर है। मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं। किड्स मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं दारुल मदीना 4 मक्की क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब ये है 7। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आपने सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे प्रोग्राम में कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। किसी ने नारे लगाए, किसी ने जवाब बताया और किसी ने मदनी मकसद सुनाया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने मदनी मकसद को दोहरा लेते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट गुड मैनर्स के साथ मैं हूँ कितनी रजा। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से ये भी है कि अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज खाने पीने की है या फिर कोई अच्छा खिलौना है तो हम इसे किसी ऐसे के सामने ना लेकर जाएं जो ऐसी अच्छी चीज ना खरीद सकता हो या खरीद कर खेल ना सकता हो, क्योंकि प्यारे बच्चों, महंगी या कीमती चीज उसके सामने लेकर जाने से इसका दिल छोटा हो जाएगा। यानी इसके दिल में ये ख्याल पैदा होगा, मेरे पास ये चीज नहीं है या ये चीज मैं खरीद नहीं सकता, और उसके पास फना चीज है। प्यारे बच्चों, हमें सबका ख्याल रखना चाहिए और कोई भी हमारी वजह से हर्ट ना होना चाहिए। हमारी वजह से किसी के दिल में कोई नेगेटिव बात ना आए। ऐसी सूरत में हमें घर पर ही रहकर खा पी लेना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जिस तरह तूने मुझे ये नेमत दी है ऐसे ही इसे भी ये नेमत अता फरमा। आमीन। ये था सेगमेंट मैनर्स में कुछ गुड मैनर्स। इसके साथ मुझे दी इजाजत। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान।